ترجمہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا مت اتباع کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع اور جس نے اتباع کی، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ پس بے شک وہ یأمر حکم کرتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہوتا تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابدا کبھی بھی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک نفس امارہ جس کا ذکر 13ویں سپارے کی پہلی آیت میں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ دوسرا شیطان جس کو قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دو انسان کے بڑے دشمن ہیں، دونوں مل کر انسان کو نافرمانی پر، انسان کو گناہوں پر ڈالتے ہیں۔ شیطان راستہ دکھاتا ہے، نفس امارہ اسے پسند کرتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا شیطان کے شر سے بچنے کی بھی دعا مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا نفس امارہ کے شر سے بچنے کی بھی دعا مانگے کہ میرا جو ہے زیادہ دل وہ نیکی کی طرف تو کرے، برائی کی طرف نہ کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، جو انسان کا نفس امارہ ہے یہ بھی برائی کو چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ میں الٹے کام کروں۔ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا زمانہ الٹ زیادہ چلتا ہے، تو یہ نفس امارہ الٹ چلواتا ہے اور اسی الٹ چلنے کو پسند کرتا ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، اللہ فرماتا ہے جس پر میں مہربانی کر دوں اس کا نفس پھر نیکی کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان برائی سے اللہ کی توفیق کے بغیر بچ نہیں سکتا، اور شیطان کے شر سے بھی اللہ کی مدد کے بغیر بچ نہیں سکتا، اور نیکی اللہ کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ برائی سے بچنے کی طاقت بھی تو نے دینی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی تو نے دینی ہے۔ نہ تیری مرضی کے بغیر ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ تیری مرضی کے بغیر ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے اندر 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے چھوٹی بیماری وہ پریشانی اور غم ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک شیطان ہے۔ شیطان کھلا اور بڑا دشمن ہے، اور مجھے میرا ابو بتلا دے کہ بیٹا یہ آپ کا دشمن ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تو میں بچوں گا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے بندو، اے میرے پیارے بندو، شیطان بھی تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کو اپنے پاس آنے بھی نہ دینا۔ یہ تمہیں الٹے کام کروائے گا، یہ برائی کے کام کروائے گا، یہ نافرمانی کے کام کروائے گا، اس لیے اس سے بچ کے رہنا بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے تو قیامت والے دن کہنا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی۔ اے اللہ میں نے تو ان کو گناہ نہیں کروایا، ایک تو سزا دیتا تھا، ایک میں سزا دیتا تھا، یہ بے وقوف تھے، تیری سزا کو چھوڑ کر میری سزا پر آ جاتے تھے۔
لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، اے اللہ تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے پل صراط سے جلدی سے گزر جاؤ گے، رزق میں برکت ہوگی، چہرے پہ نور ہوگا۔ ایک وعدہ میں بھی کرتا تھا، یار آ جائے ادھر بڑا مزہ آئے گا، تھوڑی دیر کی بات ہے پھر توبہ کر لیں گے۔ ایک میں وعدہ کرتا تھا ان کے ساتھ، تو یہ بے وقوف تھے، تجھے چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے تھے، لہذا آج تو میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو میں ان کو کیسے بچاؤں؟ بلوموا انفسکم، پھر شیطان کہے گا او میرے اوپر الزام لگانے والوں اپنے نفس کو ملامت کرو، بلوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو، مجھے کچھ نہ کہو۔ ما انا بمصرخکم، میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، وما انا بمصرخ، جائے کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہاری سفارش کروں، میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنی کفرت، میں نے خود انکار کیا تھا، میں بھی تمہاری طرح برابر کا شریک ہوں، میں نے خود انکار کیا تھا سجدوں سے۔ بما کفرتمونی بما اشرکتمونی من قبل، تم سے پہلے میں انکار کر بیٹھا تھا، میں خود بڑا مجرم ہوں۔ تو اللہ پاک نے بارہا مرتبہ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بارہا مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی شیطان سے پناہ مانگنی ہو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پورے خواب آ جائیں، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، الٹی طرف جو ہے 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، مسجد میں لیٹے ہوئے تو تھوکے نہ، تھوکنے کا اشارہ کر دے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ شیطان سے تم نے ایسے بچنا ہے، یہ میں تمہیں طریقہ بتلا رہا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں لوگو، اے ایمان والو، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا شیطان اس میں پیچھے لگ گیا۔ اب اس کی محنت ہے کہ یہ نیکی کے کام نہ کر سکے، یہ جو ہے اچھے کام نہ کرے، اس سے میں کسی طریقے برے کام کرواؤں کہ اس کے اوپر صرف جسم چمڑا یہ مسلمانوں والا ہو، باقی اس کے اندر کام کوئی مسلمانوں والا نہ ہو، یعنی اس کا منہ مومنوں والا ہو، کام کافروں والے ہوں، ایسے میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب شیطان کی محنت شروع ہو گئی ہے، جو کافر ہیں ان کے پیچھے تو لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہیں ہی کافر، مسلمان کے پیچھے لگ گئے۔ اب پھر شیطانوں میں بھی قسمیں ہیں، اب جو محدث ہوگا اس کے پیچھے محدث شیطان لگے گا، جو عالم ہوگا اس کے پیچھے عالم شیطان لگے گا، جو وہ علم رکھتا ہوگا اس کے پیچھے علم والا شیطان آئے گا، جو ان پڑھ ہوگا اس کے پاس ان پڑھ۔ تو شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں ورغلانے کی، ہر شیطان ہر بندے کو نہیں گمراہ سکتا، یہ شیطانوں کی بھی قسمیں، ہر شیطان ہر بندے کو نہیں گمراہ سکتا۔ بسا اوقات انسان چھوٹے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن بڑے شیطان سے بچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں خیال رکھنا تم اس کے نقش قدم پر بالکل بھی نہ چلنا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے اس لیے کہ جو بھی اس کے نقش قدم پر چلتا ہے یہ صرف اور صرف اسے برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ اچھائی کا کبھی بھی نہیں کہتا کہ اچھا کام کرو۔ اور کبھی بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے اچھے کام کا کہہ رہا ہے، اچھا کام کروا رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں بھی وہ تمہارا دشمن ہے، کوئی بڑا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس کی بھلائی میں بھی شر ہے، اس کے خیر میں بھی شر ہے، کیونکہ یہ ہے جو دشمن جس کو قرآن نے کہہ دیا یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کے خیر میں بھی شر ہے، اس کی اچھائیوں میں بھی برائی ہے۔ تو اگر بسا اوقات کبھی ایسا لگے بھی صحیح کہ یہ ہمیں صحیح کام کا کہہ رہا ہے، تو اس میں بھی اس کا شر چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا، جس کا بعد میں پتہ چلے گا، جس کا بعد میں پتہ چلے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، ایک دن تہجد نہیں پڑھی، چھوٹ گئی ہے، پورا دن روتے رہے، پریشان رہے، اگلے دن شیطان نے خود بخود اٹھا دی۔ پوچھا کون ہو؟ شیطان ہو۔ تو کیسے اٹھانے آ گیا؟ تو دشمن ہے ہمارا، تو کیسے چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ اس نے کہا کل آپ نے تہجد پڑھی نہیں تھی، آپ پریشان بہت رہے تھے، روتے رہے تھے، اس تہجد نہ پڑھنے پر اللہ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دے دیے، تو میں کیسے یہ چاہ سکتا ہوں کہ زیادہ ثواب تجھے ملے، تو وہ کم تہجد کے ثواب پر ہی رہے، اس لیے میں نے آج تجھے خود بخود اٹھا دی۔ اس کی خیر میں بھی شر چھپا ہوا ہے،
دیوار کے ساتھ آدمی سویا پڑا ہے، اٹھا دیا جا کر کہ دیوار گرنے والی ہے، اٹھ جا۔ اس نے کہا تو میرے لیے فرشتہ بن کر آیا، تو نے کیسے مجھے یہاں سے اٹھا دیا؟ تو ہے کون ہے تو؟ نہیں اس کو چھوڑ، بس تو اٹھا دیا، جاتے جان بچ نہیں، بتلا تو صحیح ہے کون؟ اصرار کرنے پر کہا میں تو شیطان ہوں، تو میرا خیر خواہ کیسے بن گئی؟ تو میرا دشمن ہے۔ اس نے کہا اگر تو دیوار کے نیچے آ کے دب کر مر جاتا تو شہید ہوتا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا، تو میں کیسے یہ چاہ سکتا ہوں کہ تو دیوار کے آ کے شہید ہو کر اس دنیا سے جائے؟ تو شیطان کی خیر میں بھی شر چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ تمہارا دشمن ہے، یہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس نے بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، شیطان تو اسے بے حیائی کا ہی حکم دے گا اور برائی کا حکم دے گا، زنا کر لے بڑا مزہ آئے گا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا، اکیلے ہیں، اس طرح کی پٹیاں پڑھائے گا۔ پھر شروع میں آہستہ آہستہ یہ زنا کے قریب لے کر آئے گا، آہستہ آہستہ، پہلا قدم پھر دوسرا قدم پھر تیسرا قدم۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ہے زنا کے جو اسباب ہیں ان کی طرف بھی نہ جانا۔ اسباب کیا ہیں؟ کہ اکیلے میں غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، یہ بھی ایک سبب ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھو گے تو شیطان جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا، شیطان تو پہنچ جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ جب عورت باہر سے نکلتی تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے تو شیطان پیچھے لگ پڑتا ہے، تو اکیلے میں نہ بیٹھو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا جتنے برائی کے اسباب ہیں ان اسباب سے بھی دور رہو تاکہ نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اگر قریب چلے گئے تو ہو سکتا ہے ہو جائے، بہتر یہ آدمی دور رہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ فرما رہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تم پر اور میری رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہتا۔ یہ محض جو انسان برائی سے بچتا ہے اس کے اوپر محض اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اسے برائیوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، زنا سے بچا ہوا ہے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ پھنے کھانا بنے تو میں ایسے کام کے قریب نہیں گیا، نہیں، اللہ کی توفیق سے میں الحمدللہ اس کام کے کبھی قریب بھی نہیں گیا۔ جھوٹ نہیں بولا، پھنے کھانا بنے، یہ اللہ کی توفیق اور مدد سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نہ چاہوں تو تم پاک ہی نہیں ہو سکتے، میں جس کو چاہتا ہوں پاک کرتا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ ہی پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو اللہ ہی گناہ سے بچاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی دین کے لیے قبول کرتے ہیں، اللہ ہی قرآن کے لیے قبول کرتے ہیں، اللہ ہی پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کرتے ہیں۔ جو دنیا میں نیکی کا کام ہے، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹا دینا ہے، چاہے کسی سے پیار سے بول لینا ہے، کسی سے ہنس کر بول لینا ہے، جو انسان بھی دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو یہ کرتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کی طرف نسبت کرنے، اللہ کی توفیق اور مدد سے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اللہ کی توفیق اور مدد سے میں جھوٹ سے بچا ہوا ہوں، میں تجارت پاک اور صاف کرتا ہوں، اللہ کی توفیق اور مدد سے میں نوکری صاف اور پاک کرتا ہوں، اللہ کی توفیق اور مدد سے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی توفیق اور مدد سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا ہر نیکی کے کام کے بعد دو کام کر لینا، ایک تو اللہ کا شکر ادا کر لینا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یہ کائنات کا بڑا جملہ ہے، آسمان اور دنیا سے بڑا اس کا وزن ہے، الحمدللہ۔ چھوٹا سا دو لفظ ہیں، قیمتی، اللہ فرمائے آسمان و دنیا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے یہ جملہ بہتر ہے، اتنا بڑا یہ جملہ ہے۔ دوسرا استغفار کر لینا کہ اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے، اللہ آگے مزید اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہی سننے والے ہیں، سب کے سننے والے ہیں، چاہے وہ آہستہ سے بات کرے، چاہے وہ دل میں بات کرے، چاہے وہ سوچے۔ علیم جانتا ہے، جو آدمی جو بات کرتا ہے اکیلے میں زور سے دل میں ارادہ کرتا ہے، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا، عمل پیدا کر، عمل کی توفیق دے اے اللہ، قرآن کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھنا اے اللہ، یہ تعلق نہ ٹوٹے، یہ تعلق نہ ٹوٹے، تو غیب سے ہماری مدد فرما، تو غیب سے ہمارے اوپر رحم اور کرم والا معاملہ فرما، ہمارے اوپر رحم اور کرم والا معاملہ فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہماری مدد فرما، ہماری ساری ضرورتیں تو جانتا ہے مجھے کیا کیا ضرورت ہے اے اللہ، تو غیب کے خزانوں سے عطا کر، غیب کے خزانوں سے عطا کر۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔